آج 23 مارچ کے دن میں دو مختلف طرح کی باتیں کرنا چاہ رہا ہوں، اور وہ ایک طرح سے بہت مختلف بھی ہیں لیکن بہت جڑی ہوئی بھی ہیں۔ ایک تو ظاہر ہے وہ وائرس کی ہے اور کرونا کی ہے، جو کہ پاکستان سمیت پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے چکا ہے، اور جو کہ شاید جس سے ہم نے کبھی کم از کم پچھلے کئی دہائیوں میں ہم نے اس طرح کی چیز سے ہم نہیں نپٹے۔ سب جانتے ہیں 100 سال کے بعد اس طرح کی ایک بڑی چیز دنیا میں آئی ہے، پینڈیمک۔ اور آج دنیا کا جو نظام ہے، جس شدت سے چیزوں کو پھیلایا جاتا ہے، انسانوں کے آنے جانے سے اور مجموعی طور پہ اس تیز رفتاری سے، جو کہ دولت اور منافع کی ایک دوڑ میں جو ہم سب لگے رہتے ہیں، وہ اس نے ہمیں سب کو بہت کمزور ایک پوزیشن میں ڈال دیا ہے۔ دنیا بھر میں آپ دیکھیں کہ دنیا بھر کے حکمرانی کے نظام سوالیہ نشان رات و رات بن چکے ہیں، اور پوری دنیا کی معیشت بند ہو چکی ہے۔ تو یہ پوری دنیا کا مسئلہ ہے، ہمارا مسئلہ کچھ زیادہ سنگین ہے، کیونکہ اور یہ دوسری بات ہے، وہ جو باتیں جو ہمارے جیسے لوگ ہمیشہ کرتے آتے ہیں، 23 مارچ کے روز ہوں یا کسی اور، آج ویسے ہماری بات تو شاید کو سنی بھی نہ جاتی، چونکہ آج عموماً طور پر ایک پریڈ ہوتا ہے اور ٹینک اور توپ کے مظاہرے ہوتے ہیں، اور قومی وقار کی باتیں ہوتی ہیں، اور یہ کہا جاتا ہے کہ پاکستان کو کسی میلی آنکھ سے نہیں دیکھا جا سکتا اور ہر سازش کو ناکام بنایا جائے گا۔ بہت کہا جاتا ہے، لیکن آج کے دن زیادہ کہا جاتا ہے۔ لیکن آج یہ باتیں شاید اگر ہوں گی بھی، پریڈ تو نہیں ہوگا، لیکن اگر باتیں ہوں گی، بیانات ہوں گے، تو یہ کتنا معنی رکھتے ہیں؟ اس وقت کس کی سازش ہے؟ نہیں، یہ اس وقت جو بھی دنیا کے حکمرانی کے نظام پر سوال آ رہا ہے پاکستان سمیت، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے جیسے لوگ اسی لیے تو یہ سوال اٹھاتے رہے ہیں کہ کیا حکمرانی کا نظام ہے، کیا ملک کی قومی سلامتی ہے، اگر آپ مطلب بیمار لوگوں کو صحت نہیں دے سکتے، اور اگر ایک اتنی بڑی، اور یہ میں جیسے کہہ رہا ہوں صرف پاکستان کا مسئلہ ہے، لیکن ہمارا کچھ زیادہ ہے، کیونکہ ہم دفاع اور قومی سلامتی اور ہمسائے ممالک کے ساتھ مطلب ایسے اس طرح کے تعلقات جو کہ کسی کے فائدے میں نہیں ہوتے، جنگیں اور دہشت گردی اور یہ سارا کچھ اس لیے کیونکہ ہم ہر چیز کو مطلب پسپا کر دیتے ہیں، پیچھے ہٹا دیتے ہیں، جمہوریت کو بھی، سب کچھ کو بھی، حقوق کو بھی، میڈیا کو بھی، کیونکہ ہم کہتے ہیں کہ ہماری قومی سلامتی۔ یہ اب سوال ہے، اور کرونا نے تو اس کو واضح کر دیا، پاکستان میں بھی پوری دنیا میں بھی، کہ اب حکمرانی کے نظام کے اوپر شہری کیوں نہ سوال کریں؟ اگر شہریوں کے اپنے ہمارے ہاں تو جو کرنے والے ہیں ان کو غدار کہہ کے، ان کو ملک دشمن کہہ کے، بلوچ اور پشتون، سندھی، سرائکی، گلگت کے لوگ، بلتستان کے لوگ تو ہمیشہ ان پر سوال کیا گیا ہے۔ جس طرح مذہب کے طور کو ایک ہتھیار کے طور پہ یہاں پہ استعمال کیا گیا ہے، حل پورے پورے سماجی گروہوں کے خلاف، اقلیتوں کے خلاف، جس طرح عورتوں اور بچوں کے ساتھ یہاں پہ سلوک ہوتا، ہم اس کے عادی ہیں۔ ہم یہ نہیں ہے کہ پہلی بار کرونا نے ہمیں بتایا کہ کوئی عمرانی معاہدے کا کہ بہت بڑا بحران ہے ادھر، کہ کہنے کی حد تک تو ہم سب برابر کے شہری ہیں، لیکن عموماً عملی طور پہ ہم نہیں ہیں۔ شناختی کارڈ بھلے کتنے مرضی لوگوں کے پاس ہوگا، لیکن ہم برابر نہیں ہیں۔ کئی جگہوں پہ تو قانونی طور پر بھی برابر نہیں ہے۔ ابھی فاٹا کو تو شاید بمشکل سے ضم کیا ہے، اور وہ کس طرح ضم ہوا ہے وہ ایک الگ بات ہے، لیکن گلگت بلتستان کشمیر میں تو ابھی بھی کوئی برابر کے حقوق نہیں ہے، آئین اس طرح نہیں ہے۔ تو یہ پاکستان میں پرانا مسئلہ ہے، صرف کرونا کے ساتھ نہیں آیا، لیکن کرونا نے اس کو ایک اتنا واضح کر دیا ہے کہ ہمارے ہسپتالوں میں وینٹیلیٹر نہیں ہے، بستر نہیں ہے، ڈاکٹرز کے پاس ایکوپمنٹ نہیں، کیوں نہیں ہے؟ ہم سب سے کم صحت پر کیوں خرچ کرتے ہیں دنیا میں؟ ہماری ڈیفینس اسپینڈنگ اتنی زیادہ کیوں ہے؟ یہ سوال ہے، یہ میں غدار نہیں ہوتا یہ سوال کر کے، میں اپنے 22 کروڑ عوام کے حقوق کی بات کرتا ہوں، جن کے لیے ملک ہوتے ہیں، جن کو شناختی کارڈ دیا جاتا ہے، جن کو بنیادی طور پر ریاست ذمہ داری لیتی ہے، ضمانت دیتی ہے کہ ان کے شہری حقوق کا تحفظ کرے گی۔ ریاست کا کام یہ، جدید ریاست کا، اگر یہ بادشاہت ہے، اگر یہ ون مین شو ہے، اگر یہ پاپٹ ماسٹرز چلا رہے ہیں، اگر یہ ایک ایسی ایک مطلب ان اکاؤنٹیبل ایک کلک ہے جس کو کبھی پوچھا نہیں جا سکتا، یہ ڈیپ سٹیٹ ہے جس کے بارے میں ہم جان بھی نہیں سکتے، تو پھر تو الگ بات ہے، لیکن ایک جدید ملک ہے، ایک جمہوری ملک ہے، عوام کے لیے ملک ہے، بلوچوں کے لیے، پشتونوں کے لیے، سندھیوں کے لیے، عورتوں کے لیے، غریبوں کے لیے، غریب لوگ جو اس وقت سب سے زیادہ اس کی لپیٹ میں آئیں گے، بزرگوں کے لیے، ضعیفوں کے لیے۔ تو
یہ ہمارا حق ہے، ہمیں بات کرنی چاہیے، اور مجھے اس بات پہ اور نہیں تو اس دن یہ خوشی ہے کہ پاکستان کے حکمرانی کے نظام کے باوجود لوگوں نے، انسانوں نے یہ جذبہ کا اظہار کیا ہے، دنیا بھر میں بھی یہ ہو رہا ہے۔ اور شاید یہ بحران ہی ہوتے ہیں جب ہم اپنے اندر کی ایک چیز محسوس کرتے ہیں کہ ہاں، ہمارے اندر ایک اتفاق ہو سکتا ہے، ہم ایک ہو سکتے ہیں، ہم ایک نئی بنیاد پہ اکٹھے ہو سکتے ہیں۔ 22 کروڑ لوگ اپنی انسانیت کی بنیاد پہ، مطلب ظلم جبر کی بجائے، حکمرانی کی بجائے، دولت کی بجائے، کسی ایک قوم کی دوسری قوم پہ بالادستی کی بجائے، مرد کے عورت پر بالادستی کی بجائے، کوئی انسان کے طور پر۔ تو کرونا کے اس دور میں ہمیں اسی طرح کے ایک عمرانی معاہدے کی تلاش کی بات کا اظہار کرنا بے حد ضروری ہے۔ یہ پہلے بھی تھا، لیکن آج شاید جتنا ضروری ہے پاکستان میں، دنیا بھر میں شاید پہلے کبھی بھی نہیں تھا۔ اور یہی طریقہ ہے اس عالم، ایک یونیورسلٹی کی، ایک انسانیت کی، ایک سب کے ایک دوسرے کے لیے احساس کی، کہ شاید جو ہمیں ان فضول بیکار حکمرانی کے نظاموں سے بھی نجات دے سکتا ہے، اور ایک بہتر دنیا کی تعمیر کے لیے بھی ایک ہمیں ہمت دے سکتا ہے۔